السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے شوق اور خشوع کے بارے میں، نوافل کی فضیلت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے احکام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں دل کی لگن اور محبت بڑھے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ 5واں باب، نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشوع و خضوع۔ نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلی نماز ہی کا سوال ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ہی آڑ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات اس بارے میں وارد ہے جو میرے ایک دوسرے رسالے میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نوافل والے کے حق میں۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ فائدہ: آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کی تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میری خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے، لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنے روئے حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی، یعنی اگر بالفرض ہو بھی تو مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران، آیت نمبر 190 191۔ یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کڑے کڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت میں 6 پارے پڑھنا۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ دی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی، اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورہ کے ختم پر رکوع کیا، اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ
پڑھتے جاتے تھے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورہ پڑھتے رہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھی۔ فائدہ: ان 4 سورتوں کے 6.25 پارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسا اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعات میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ 3 سورتیں پڑھی جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہم ارزقنی اتباعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز میں خشوع اور شوق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرے تاکہ اسلامی تعلیمات کی مزید قیمتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔